إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أكيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنها أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغينة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل القل ويكري الضيف ويعين على نوائب الحق فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفتنا نساءنا وأبناءنا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے
جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، سب کی بگڑیاں بنانے والا، پوری کائنات کو وہ پاک پروردگار اکیلا ہی چلانے والا، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، نبی مکرم، رسول معظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جس کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما بنا کر، مجتبی مصطفیٰ بنا کر مبعوث فرمایا۔ پیارے سامعین محترم اور گروپس کے اندر موجود تمام بھائیوں، آج کا خطبہ جمعہ خلیفہ اول امام برحق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت پر، یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے تعلق سے دوسرا خطبہ جمعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بہت بڑا اور عظیم الشان رتبہ عطا فرمایا، اور ایسا عظیم الشان رتبہ اور ایسا مقام جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ ابو بکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم الشان اور عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ جن کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ حکم دیا کہ ابو بکر کو حکم کرو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم المرتبت اور عظیم الشان ساتھی ہیں، آپ کے وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ ابو بکر نے اپنا آپ، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا باپ، اپنی بیٹیاں، اپنا مال و اسباب، اپنا گھر بار، سب کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا۔ اور جب ابو بکر کو اسلام کی دعوت دی گئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر دیر کیے، لیٹ کیے، فوراً سے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، کلمہ رسالت پڑھا اور مسلمان ہوئے اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ ابو بکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم المرتبت اور عظیم الشان صحابی ہیں کہ جن کی شان سے، جن کی عظمت و رفعت سے کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو انکار نہیں ہے۔ ابو بکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں غار ثور میں مکہ سے لے کر مدینے تک ابو بکر پیارے نبی کے ساتھ، اور صرف ابو بکر ہی ساتھ نہیں بلکہ سبحان اللہ ابو بکر کی اولاد بھی پیارے نبی کی ساتھی، ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار، ابو بکر کا مال وہ چاہے درم و دینار کی صورت میں تھا یا اونٹنیوں کی صورت میں تھا، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ ابو بکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں، ابو بکر پیارے نبی کے ساتھ غزوہ احد میں، ابو بکر غزوہ تبوک کے اندر، ابو بکر غزوہ خندق کے اندر، ابو بکر جو ہے وہ غزوہ خیبر کے اندر، ابو بکر پیارے نبی کے ساتھ صلح حدیبیہ پر، ابو بکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے اندر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں رہے ابو بکر نبی کے ساتھ ساتھ رہا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اللہ کے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ابو بکر کی منقبت میں، ابو بکر کی شان میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث، اور یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب مناقب الانصار باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ الی المدینہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور عروہ بن زبیر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا، عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو، یعنی اپنے باپ ابو بکر کو، اپنی ماں کو میں نے اسلام کے اوپر اپنے والدین کو دین حق کی پیروی کرتے ہوئے دیکھا۔ اور سید عائشہ فرماتی ہیں کہ لم یمر علینا یوم الا یاتینا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا کہ طرف النہار بکرتن و عشیتن، کہ صبح ہو یا شام ان دونوں وقتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ روایت کرنا صحیح بخاری میں 3905 نمبر پر، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن ہمارے پاس آیا کرتے تھے صبح اور شام کے وقت میں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مکہ میں مسلمانوں کو سخت اذیت دی جانے لگی تو میرے والد محترم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے ہجرت کرتے ہیں حبشہ کی طرف، اور جب ابو بکر مکہ سے نکلے اور برکے غماد نامی مقام پر پہنچے تو یہیں پر ابن دغینہ ملا جو قبیلہ کارا کا سردار تھا۔ ابن دغینہ اس مکی سردار نے ابو بکر سے پوچھا این ترید یا ابا بکرین، اے ابو بکر کہاں جانے کے ارادے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر فرماتے ہیں اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا، یعنی اسلام والوں کا، ایمان والوں کا مکہ میں رہنا مشکل بنا دیا گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ زمین کی سیر و سیاحت کروں اور اپنے رب کی یکسوئی سے عبادت کروں۔ جب ابن دغینہ نے یہ سنا کہ ابو بکر مکہ چھوڑے جا رہا ہے تو ابن دغینہ نے کہا کہ اے ابو بکر، تیرے جیسا بندہ نہ تو اس کو نکلنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی نکال سکتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کارا قبیلے کا سردار اور چودھری حضرت ابو بکر سے کہتا ہے کہ آپ مکہ سے نہ نکلیں، کیوں کہ آپ کے تو یہ اوصاف حمیدہ ہیں، آپ کی یہ عظیم الشان خوبیاں ہیں۔ وہ خوبی کیا ہے؟ تکسب المعدومہ وتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتقری الضیفہ وتعین علی نوائب الحق۔ ابن دغینہ کہنے لگا کہ اے ابو بکر، تو ضرورت مند حاجت لوگوں کے پاس ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، ضرورت مند حاجت مند لوگوں کی ضرورتوں کو تو پورا کرتا ہے۔ اے ابو بکر، تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور اسی طرح غریب اور مفلوک حال لوگوں کی کفالت کرتا ہے۔ اے ابو بکر، تو مہمانوں کی مہمان نوازیاں، میزبانیاں کرتا ہے، مہمانوں کی ضیافتیں کرتا ہے، اور راہ حق میں اگر کسی کو مصیبت آئے تو اس کی مدد کرتا ہے۔ ابن دغینہ کہنے لگا کہ اے ابو بکر، میں تجھے پناہ دیتا ہوں، دوبارہ مکہ واپس لوٹ چلو اور اپنے شہر میں رہ کر
اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابن دغینہ کے کہنے پر ہجرت کو چھوڑتے ہیں اور دوبارہ مکہ آتے ہیں، اور ابن دغینہ رات کے وقت میں مکہ میں موجود تمام سرداروں اور چودھریوں سے جا کر کہتا ہے کہ تم نے ابو بکر کو نکلنے پر مجبور کیا۔ ابو بکر جیسا شخص نہ تو نکلنے پر مجبور ہو سکتا ہے نہ اس کو نکال سکتا ہے۔ اے چودھریوں، سرداروں، کیا ایسے بندے کو نکالتے ہو کہ جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، ضرورت مندوں بے کسوں کی مدد اور کفالت کرتا ہے، مہمان نوازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، لوگوں کی تکالیف میں مدد کرتا ہے۔ اور قریش کے سرداروں نے، مکہ کے چودھریوں نے ابن دغینہ کی پناہ کو قبول کیا، اور ان سرداروں اور چودھریوں نے ابن دغینہ سے کہا کہ تم ابو بکر سے یہ کہہ دو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے اور اپنے گھر میں نماز پڑھے، یا جو چاہے کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ ابو بکر سے کہو اعلانیہ یہ کام مت کرے کہ ہمارے لیے اذیت کا باعث نہ بنے، کیونکہ ابو بکر کی اعلانیہ عبادت ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے وہ فتنے میں پڑ جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ تو ابن دغینہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اپنے گھر میں رہ کر عبادت کرو اور باہر مت نکلو، عبادت کھلے عام میں مت کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے اندر ہی ایک چھوٹی سی جگہ کو مسجد بنا لیا۔ ابو بکر اپنے گھر میں نماز پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور مشرکین کی عورتیں اور بچے ابو بکر کو نماز پڑھتے دیکھتے اور ابو بکر کو قرآن پڑھتے ہوئے روتا ہوا دیکھتے۔ وَكَانَ ابو بکر رجلا بکان لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی گریہ و زاری کرنے والے شخص تھے۔ جب ابو بکر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو ابو بکر کو اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہتا، اور ابو بکر جو ہے وہ نماز میں اور قرآن پڑھتے ہوئے رونا شروع کر دیتے۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ ابو بکر کا یوں عبادت کرنا، اس سے ہماری خواتین اور ہمارے بچے ابو بکر سے متاثر ہو رہے ہیں، سرداروں اور چودھریوں نے ابن دغینہ کو بلایا اور کہا کہ اے ابن دغینہ، تیری وجہ سے ہم نے ابو بکر کو امان دی تھی، مگر ابو بکر جو ہے وہ یوں کھلم کھلا نماز پڑھتا ہے، نماز میں روتا ہے، ابو بکر کو منع کرو، وگرنہ ہم اس امان کو برقرار نہیں رکھیں گے۔ ابن دغینہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ معاملہ ہے۔ فقال ابو بکر فإنی ارد الیک جوارک وارضی بجوار اللہ عز وجل۔ ابو بکر نے ابن دغینہ سے کہا کہ تمہاری پناہ تمہیں مبارک ہو، جو تم نے مجھے امان دی تھی میں تمہیں تمہاری امان جو ہے وہ واپس لوٹاتا ہوں، اور میں اپنے پروردگار کی امان میں آتا ہوں اور اس کی امان پر خوش ہوتا ہوں۔ تیری امان تجھے واپس کرتا ہوں اور میں صرف اللہ عز و جل کی امان پر خوش ہوتا ہوں۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمسلمین انی اریت دار ہجرتکم ذات نخل بین لابتین وہما الحرتان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں موجود کلمہ پڑھنے والوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ دکھا دی گئی ہے، اور یہ وہ زمین ہے جہاں ہم نے ہجرت کر کے جانا ہے، کہ جہاں کھجوروں کے درخت ہیں، اور جس زمین کی طرف ہم نے ہجرت کرنی ہے اس کے دونوں طرف پتھریلے میدان ہیں، یعنی سیاہ پتھر ہیں۔ تو مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اس سے مراد یثرب ہے، بیماریوں کا گھر، اور پھر اس کا نام پڑا
مدینۃ المنورہ، مسلمان ہجرت کر کے جانے لگے تو ابو بکر نے بھی ہجرت کرنا چاہی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ٹھہر جاؤ، کیونکہ امید ہے کہ مجھے بھی اجازت ہجرت کی مل جائے گی۔ ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر ابو بکر نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے تک روک لیا، اور یہاں سے پھر ابو بکر نے یہ کیا کہ ہجرت کی تیاری کے لیے اپنی دونوں اونٹنیوں کو ابو بکر 4 ماہ تک کیکر کے پتے کھلاتے رہے تاکہ اونٹنیاں تندرست اور توانا ہو جائیں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے اور ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے نکلتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک شخص کو اجرت کے اوپر لیا، اور یہ شخص کون تھا؟ یہ ایک قبیلے کا کافر اور مشرک آدمی تھا بنی دیل میں سے، اور اس کو جو ہے وہ اجرت پر لیا گیا اور اس کے ذمے لگایا گیا کہ یہ 2 اونٹنیاں تمہارے پاس ہیں، انہیں ٹھیک 3 دن بعد جو ہے وہ لے کر غار ثور تک پہنچ جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جبل ثور کے غار میں چلے گئے، 3 دن اس غار کے اندر چھپے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر رات کے وقت ان کے پاس رہتے، اور دن کے وقت جو ہے وہ مکہ والوں کے پاس آ جاتے اور ان کی باتوں کو سنتے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے، اور پھر رات کے وقت جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جناب ابو بکر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں اور مشرکوں کے جو پروگرام ہیں ان سے آگاہ کرتے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ دن کے وقت جو ہے وہ ان کے آس پاس بکریاں چراتا، اور جب کچھ رات گزر جاتی تو وہ بکریوں کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جناب صدیق کے پاس آتا، اور بکریوں کا گرم گرم دودھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو دیتا، اور پھر صبح ہی صبح منہ اندھیرے عامر بن فہیرہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ان بکریوں کو لے جاتے۔ ابو بکر کے بیٹے عبداللہ رات کے وقت ان کے ساتھ رہتے اور دن میں واپس مکہ پہنچتے، تو عامر بن فہیرہ انہی راستوں پر بکریوں کو لے جاتا جن راستوں پہ چل کر ابو بکر کے بیٹے عبداللہ مکہ پہنچے ہوتے، تاکہ کھرا جو ہے وہ مٹا دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خود اور اسی طرح ابو بکر کے بیٹے عبداللہ اور ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں مصروف عمل ہیں۔ اور اسی طرح جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے روانہ ہونے لگے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر کا سامان تیار کرتی ہیں، اور ایک چمڑے کے تھیلے میں سامان رکھ دیا جاتا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما اپنے کمر بند کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس سے تھیلی کا منہ بند کرتی ہیں،
اسی وجہ سے اسما کا لقب جو ہے وہ ذات النطاقین رکھا گیا۔ اور اسی طرح جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے، ابو جہل چند بندوں کے ساتھ ابو بکر کے گھر پر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت اسما بنت ابی بکر ابو بکر کی بیٹی جواب دیتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم ابو بکر کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے۔ ابو جہل نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے چہرے پر تھپڑ مارا اور کان میں موجود بالی دور جا گری۔ اسی طرح جب ایک دن بعد ابو بکر کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کے گھر آئے اور پوچھا کہ ابو قحافہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ابو بکر کے والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ نابینا آدمی تھے، اندھے تھے، دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا۔ جب ابو بکر کے والد ابو قحافہ ابو بکر کے گھر میں آئے تو اسما سے اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ابو بکر نے گھر کے اندر تمہارے لیے کوئی خرچے کے لیے درم و دینار کوئی پیسہ روپیہ چھوڑا بھی ہے؟ ابو بکر کے والد ابو قحافہ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ایسا ہے کہ ابو بکر نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا۔ اسما نے کیا کیا کہ چند جو ہے وہ پتھروں کے ٹکڑے لیے اور انہیں پیسوں والی جگہ پر رکھ کر اس کے اوپر کپڑا رکھا اور اپنے دادا ابو قحافہ کا ہاتھ اوپر رکھوایا کہ دادا جان یہ دیکھیے ابو بکر ہمارے لیے درم و دینار چھوڑ گیا، حالانکہ ابو بکر نے اپنے گھر کے اندر سوئی تک نہیں چھوڑی تھی۔ ہمارے لفظوں میں ککھ بھی ابو بکر نے نہیں چھوڑا، اور جتنا پیسہ موجود تھا وہ ابو بکر ساتھ لے گئے کہ اتنے لمبے سفر میں پیسے کی ضرورت پڑے گی۔ جب ابو قحافہ نے ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ درم و دینار نیچے موجود ہیں، حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ کہنے لگے کہ یہ ابو بکر نے اچھا کیا کہ تمہارے خرچے کے لیے کچھ پیسے چھوڑ دیے ہیں۔ حالانکہ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ بھی جو ہے وہ گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت اور عظیم الصحابی ہیں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، اور دوسری طرف مکہ والوں نے، مکہ کے سردار اور چودھریوں نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی ابو بکر کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا، فی بندہ 100 اونٹ اس کو انعام دیا جائے گا۔ اور انہی انعام کے لالچ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، لیکن بار بار حضرت سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین میں دھسا اور پیارے نبی سے امان نامہ لکھوایا اور پیچھے کو مڑ گیا۔ واپس جاتے ہوئے جو بھی اس راستے سے ملتا، سراقہ بن مالک کہتے کہ یہ علاقہ میں چیک کر چکا ہوں، اس طرف نہیں ہے، دیکھنا ہے تو کہیں اور دیکھو۔ اور جب ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے مدینہ میں پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ فقام ابو بکر للناس وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صامتا، ابو بکر کھڑے ہو گئے، پیارے نبی خاموش ہو کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ وہ مدینے کے اندر موجود مسلمان انصار صحابہ جنہوں نے پیارے نبی کو نہیں دیکھا تھا، وہ سمجھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتی اصابت الشمس رسول اللہ فاقبل ابو بکر حتی ظلل علیہ بردائہ
فعرف الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذالک، لوگ ابو بکر کو رسول اللہ سمجھتے رہے، لیکن جب دھوپ اوپر کو چڑھ آئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی، ابو بکر نے کھڑے ہو کر اپنی چادر کا سایہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول یہ شخص ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر نے ہجرت میں ساتھ دیا، غار میں ساتھ دیا۔ ابو بکر جب فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دفن ہونے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اور غار کے اندر ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر اس پہاڑی غار پر اوپر موجود کافر فقط اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیں تو میں اور آپ ان کافروں کو نظر آ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر کوئی غم کوئی خوف مت کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام کے اندر آئے، اسلام کو قبول کیا۔ انہی میں سے زبیر بن عوام، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، اور اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، اور اسی طرح ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارقم بن ابی ارقم، ان جیسی عظیم شخصیات، ان کو اسلام کی دعوت جناب ابو بکر نے دی اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار کارناموں میں سے ایک کارنامہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آزاد کروایا جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے مالک ان پر بے شمار ظلم کیا کرتے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ بیان کرتی ہیں کہ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی، 2 کم 40، تو ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اصرار کیا کہ آپ علل اعلان اب اسلام کی دعوت دیجئے۔ پیارے نبی نے فرمایا یا ابا بکرن انا قلیل، اے ابو بکر ہماری تعداد ابھی تھوڑی ہے۔ ابو بکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر اصرار کرتے رہے کہ آپ اعلانیہ تبلیغ کے لیے نکلیے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے آگے بڑھے اور اسلام کے تعلق سے کھلم کھلا دعوت دی، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، تو مشرکین مکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے، ابو بکر کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا، اتنا حضرت ابو بکر کو مارا کہ جناب ابو بکر کے ہوش و حواس باقی نہ رہے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید کہ اتنی مار سے ابو بکر کی موت واقع ہو جائے، اور لوگوں کو پختہ یقین ہوا کہ ابو بکر اب نہیں بچے گا۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں حضرت ابو بکر کو گھر لے کر آئے، اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ محترمہ کو لے کر گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، عرض کی کہ آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی والدہ کے لیے دعا کی، اور ابو بکر کی والدہ بھی اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سیدنا مولانا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ
یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ میری بہادری یہ ہے کہ جب کسی نے لڑنے کے لیے کہا میں لڑا، لیکن ابو بکر بہادری میں سب سے آگے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت میں انہوں نے اسلام کا دفاع کیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کافروں کے ساتھ بھرپور مقابلہ کیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ اللہ کی قسم ابو بکر کی زندگی کی ایک گھڑی آل فرعون کے مومن آدمی کی پوری زندگی سے بہتر ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کے آدمیوں نے اپنا ایمان چھپایا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ایمان کو جو ہے وہ ظاہر کیا۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار غلاموں کو جو ہے وہ آزاد کروایا، انہی میں سے عامر بن فہیرہ اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر مرد و عورتیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال دیا اور ڈرتا رہا، اس نے نیک بات کی تصدیق کی، اسے یقیناً ہم عنقریب اچھی منزل، راحت کی منزل کا اہل بنا دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے موقع پر بھی اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اسی طرح جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جب اسلام کو، مسلمانوں کو پیغمبر اسلام نے مال مانگا، ابو بکر نے سب سے بڑھ کر اپنا مال دیا۔ ایک غزوے کے موقع پر حضرت عمر اپنا آدھا مال لے کر آئے، پیارے نبی نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ تو عمر نے جواب دیا آدھا مال۔ ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر تم کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا جو کچھ تھا میں لے آیا، گھر میں فقط اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ اللہ رب العالمین ابو بکر سے راضی ہوا، ابو بکر اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔